السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے بات کریں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے نہایت واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 10 ذی قعدہ سن 1446 ہجری کے مطابق 19 مئی 2025 عیسوی کا عظیم الشان جمعۃ المبارک کا عظیم دن. اس جمعۃ المبارک کی مجلس میں آج میں جس عنوان اور جس ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حج بیت اللہ کی فضیلت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے سمجھنے اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، بزرگوں، ابھی ہم سب اس وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ کے گھر کی حاضری بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے گھر کی حاضری یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جمعے کے عظیم الشان دن میں وہ بھی اول وقت میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ کچھ باتیں سنیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے. تو اور بھی زیادہ جو ہے ہماری عظمت اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے. اللہ والے فرماتے
سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جس سے خوش نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، اس سے اپنے دربار سے باہر رکھتے ہیں۔ تو اس وقت ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ کی توفیق سے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم سب جو ہے جمعے کے دن اول وقت میں پہنچتے ہیں، اس پر شکر ادا کریں۔ اور شکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ 3 طرح سے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ 3 طرح سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو اس طرح دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ میں تیرا نالائق بنتا ہوں، میں مستحق نہیں ہوں کہ آپ کے دربار عالی میں جا کر کچھ آپ سے مانگوں۔ دل میں یہ کہے کہ اللہ میں نالائق ہوں، بڑا مجرم ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اللہ آپ نے اول وقت میں پہنچ کر کچھ سننے اور کچھ مانگنے کی توفیق دی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ، آپ کا کمال۔ یہ ہوا دل سے شکر ادا کرنا۔ اور ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا۔ زبان سے شکر کس طرح کریں گے؟ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ زبان سے شکر یہ ہے کہ الحمدللہ ہے۔ انسان کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یہ بار بار الفاظ دہراتے ہیں، یہ ہے زبان کا شکر۔ اور تیسرا طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا اعضاء و جوارح سے۔ جو اعضاء اور جوارح ہیں، یہ جو بدن کے اعضاء، اس سے شکر ادا کرنا۔ اب اس سے کیسے شکر ادا ہوگا؟ اس طرح ہوگا کہ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں تو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے لیے جھکا دیں۔ اب یہ سمجھ جائے کہ بس میں اب سب سے بڑے کے دربار میں آ گیا ہوں، اب کچھ نہیں، اب مجھے جو بھی کرنا اللہ کے سامنے کرنا ہے اور گڑ گڑانا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا۔ یہ 3 طرح سے شکر ادا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تینوں طرح سے شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ تینوں طریقے آپ یاد رکھیے، زندگی میں بہت کام آئیں۔ جب آپ کو یاد آئے اس طرح سے کر لیجیے گا۔ اللہ کے دربار میں حاضری یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سنیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے اور بہت بڑے بلاغ والے بھی گزرے۔ ان کی کتاب ہے مسند شریف، فارسی میں یا ایسی کتاب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں۔ اللہ والے یہ کتاب بہت پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو حکایتیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی۔ وہ حکایت یاد آ گئی، میں آپ کو سنا۔ وہ حکایت یہ ہے، ایک غلام تھا، مسلمان غلام تھا، اور اس کا جو آقا اور مالک تھا وہ غیر مسلم تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ یہ اس کا آقا جو غیر مسلم ہے، مالک ہے، لیکن اپنے مسلمان غلام پر بہت اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا، بہت بھروسہ کرتا تھا۔ تو لکھا ہے کہ جب
یہ غلام اپنے آقا کے ساتھ بازار میں خریداری کرنے کے لیے جاتا تو خریداری کرتے کرتے اگر اذان کی آواز آ جاتی، دھیان سے سنیں، ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے کیونکہ ہمارے پاسوں میں مارکیٹ ہے، سبق ہے۔ تو جب آقا کے ساتھ خریداری کرنے جاتا اور آقا اسی کو لے کے جاتا، اور بھی غلام تھے لیکن اتنا اعتماد اور بھروسہ مند نہیں تھے، اس پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا تو اسی کو لے کر جاتے تھے۔ تو جب خریداری کے لیے جاتے اور بازار میں اذان کی آواز آتی تو اپنے آقا سے کہتے کہ حضور اب جو ہے میرے بڑے آقا کی طرف سے مجھے بلاوا آیا ہے، آپ اگر اجازت دے دیں تو میں سلام کر کے آ جاتا ہوں، یعنی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ تو آقا کہتے کہ ضرور جاؤ، نماز ادا کر کے آؤ۔ لہٰذا وہ غلام جو ہے چلے جاتے، لیکن جاتے جاتے آقا یہ کہتے کہ دیکھو اب باقی جو خریداری ہے میں اسی وقت کروں گا جب تم واپس آ جاؤ، جب تک میں مسجد کے باہر جو ہے تمہارا انتظار کرتا ہوں، جب تک جاؤ میں تمہارا انتظار کرتا ہوں پڑھ کے۔ لہٰذا مرتبہ ایسا ہی ہوا، آقا نے اجازت دی اور وہ غلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ جماعت کی نماز سے فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد سنتوں اور نفلیوں میں مشغول ہو گیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ فرض نماز پڑھ لیے بس بھاگتے، ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ اللہ کے پنجڑے میں بند ہے، قید خانے میں بند ہے، ایسا لگتا ہے۔ جمعے کے دن لوگ آتے ہیں بس 2 رکعت نماز ادا کیے اور چل دیے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قید خانے میں، جیل خانے میں بند ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلام دیکھیے، اور اس غلام کے بارے میں حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ غلام اپنے آقا کا بھی حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا تھا اور بڑے آقا اللہ کا بھی حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا تھا۔ تو یہ غلام اس کے باوجود عبادت میں شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے، لہذا سنتوں اور نفلوں میں مشغول ہو گیا اور پڑھتا رہا۔ اور اس کا جو آقا ہے دیکھ رہا ہے کہ لوگ اندر گئے تھے باہر آ رہے ہیں، سب باہر آ رہے ہیں، یہ آئی نہیں نا، کیا ہو گیا، کیا بات؟ چلو اس نے انتظار کیا اور ذرا انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد تاخیر زیادہ ہو گئی تو بادشاہ نے آواز لگائی، اے غلام خنسر، سب لوگ آ رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں آ رہے؟ تو غلام نے آواز دی کہ ابھی آتا، ابھی آتا۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا کیا، دعا میں مشغول ہو گیا، دعا میں مشغول ہو گیا اور دعا میں اتنا مشغول ہوا، اتنا مشغول ہوا کہ اس کا دل اللہ کی طرف کھینچنے لگا، اللہ کی طرف کھینچنے لگا اور دعا میں مشغول ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کا اور شوق کر رہے ہیں، اور بھی پڑھو، اور بھی پڑھو، اور بھی پڑھو۔ اسی طریقے سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا مانگتے مانگتے آپ کا دل کر رہا ہے کہ اور مانگو، اور مانگو، اور مانگو۔ اسی طریقے سے تلاوت قرآن کریم کرنے والے کبھی دیکھے ہوں گے کہ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہیں، دل اور کر رہا ہے کہ اور تلاوت کرو، اور تلاوت کرو، اور تلاوت کرو۔ اس موقع پر حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کی خصوصی رحمت تم پر پڑ رہی ہے، خصوصی رحمت پڑ رہی ہے۔ اب دنیا کے کام دھندوں کو
تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ اور اللہ سے لوٹا وہ غلام ایسے ہی کرنے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد خالی ہو گئی۔ اس کے آقا نے دوسری بار آواز دی، آواز نہیں سنائی گئی، غلام نے آواز نہیں سنی، یہاں تک کہ وہ اور مشغول ہو گیا، اور مشغول ایسا ہو گیا کہ مشغول الحال ہو گیا، یعنی ایسا مشغول ہوا کہ وہ منہمک ہو گیا۔ اور جب ایسا کبھی ہو جائے تو ایسے شخص کو معذور سمجھا جاتا ہے کسی کا حق ادا کرنے میں، کیونکہ اب مشغول الحال ہو گیا، وہ شخص پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ دوسری چیز اس کے ذہن سے نکل گئی، تو اب وہ کیا کہتے ہیں علماء کرام کہ یہ معذور ہو گیا کسی کا حق ادا کرنے سے۔ یہاں تک کہ تیسری بار آواز دی آقا نے، اور اس طرح آواز دی، اے خنسر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں انتظار کرتے 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 تھک گیا ہوں، تو آ ہی نہیں آ، تجھے کس نے روک لیا ہے، تجھے کون پکڑ رکھا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ مجھے اس نے پکڑ رکھا ہے جس نے تجھے باہر کر رکھا ہے، مجھے اس نے روک رکھا ہے جس نے تجھے باہر کھڑا کیا ہے اور مجھے اندر کھڑا کیا، اس نے مجھے روک رکھا ہے۔ یہ ہے فرما برداری اپنے آقا کی بھی اور اصل آقا کی بھی۔ تو اس طرح سے اللہ کی فرما بردار ہوا کرتے تھے لوگ۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ جو ہے یہ سمجھیے اللہ کی بڑی نعمت مجھے ہاتھ لگی ہے، لہٰذا تو اس وقت جو ہم سب اس کو پکڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، یہ جو حج ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کے لیے ہر اس شخص پر جو صاحب استطاعت ہو حج کرنا فرض ہے، جو اس تک پہنچنے کی کیا رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اللہ کا حکم نہ مانے، حج فرض کرنا ایسے شخص پر لازم ہے، لیکن اگر وہ نہ مانے، وَمَنْ كَفَرَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جو اس کو نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمام جہانوں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، غنی کہتے ہیں بے نیاز، اور اللہ کیا ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس بندے کا ہے جس پر حج فرض ہوا لیکن اس نے حج کو ادا نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حج بہت سارے لوگوں پر فرض ہو چکا ہے لیکن حج پر نہیں جا رہے، طرح طرح کے بہانے اور تعبیر کر رہے ہیں۔ حج کو مؤخر کرنا جان بوجھ کر، بہانے بنا کر، تعبیریں بنا کر، علماء کرام فرماتے ہیں وہ شخص گناہگار ہے۔ حج کو مؤخر کرنا جا سکتا ہے، اس کے پاس سواری ہے، سامان سفر ہے، لیکن نہیں گیا تو وہ شخص کیا ہے، گنہگار ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج پر جا سکتا ہو، سامان سفر بھی ہو، خرچہ برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، سواری بھی اس کے پاس ہے، چاہے سواری وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، لیکن اگر اپنی ہے تو اپنی سے جائے، نہیں ہے تو کسی اور
بہانہ بنا کر نہیں جا رہا ہے، تو اب وہ ایسا ہے کہ چاہے وہ ایسی حالت میں مرے یا چاہے وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے، برابر اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کتنی خطرناک وعید ہے، کتنی خطرناک وعید ہے کہ اس کی مثال کس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں؟ اس کی مثال یہود و نصارہ سے دے رہے ہیں کہ جو یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، تو جس طریقے سے وہ حج نہیں کرتے یہ شخص بھی حج نہیں کر رہا، تو دونوں کیا ہے؟ برابر۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے وہ حج کرنے میں جلدی کریں اور ہر وقت اس کی فکر میں رہے کہ میں جلدی سے جلدی حج کروں۔ آج لوگ کیا بہانہ کرتے ہیں حج پر نہ جانے، یہ بہانہ کرتے ہیں کہ دیکھو ابھی جو ہے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، لہذا بچوں کی شادی کرنے کے تب جو ہے حج پر جائیں، جبکہ اگر حقیقت دیکھا جائے تو کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا بچے کا، اور منگنی بھی ابھی نہیں ہے، اور ابھی تک دور دور کا کوئی رشتے کا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی کیا کرنا؟ بہانہ کرنے کے بچیوں کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے ایک اور بہانہ کرتے ہیں لوگ حج پر نہ جانے، یہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ حج کا معاملہ جو ہے یہ تو بات کی ہے، پہلے نماز اور روزے کی تو ہم پابندی کر لیں، اس کے بعد حج پر جائیں۔ نماز اور روزے پر موقوف کس کو کر رہے ہیں؟ حج کو کر رہے ہیں، جبکہ نماز اور روزے کا مسئلہ الگ ہے اور حج کا مسئلہ الگ ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز اور روزے کی پابندی کرنے تب حج پر جائیں۔ ارے میرے بھائی، اگر آپ اسی وقت حج پر نکل جاؤ گے اور 40-50 دن آپ حرم مکہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر ترتیب کے ساتھ نماز پڑھتے رہو گے، اللہ کی ذات سے امید ہے تم حج یا عمرہ کر کے آؤ، ضرور تم نماز پڑھ جاؤ۔ حرم پاک میں نماز کی پابندی آپ 40 اور 50 دن کے اندر کر لیں اور اس کے بعد نمازی نہ بنے، یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا بہانہ کر رہے ہیں کہ پہلے نمازی اور روزے دعوت بن جائے تب اس کے بعد حج کریں گے، یہ بہانہ ہے، یہ بہانہ ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہانہ یہ کرتے ہیں لوگ کہ بھائی کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار کس کے سپرد کر کے جائیں؟ اتنا بڑا ہمارا کاروبار ہے، کسے سپرد کریں؟ اسی لیے یہ میرے لیے معصومی کا معاملہ ہے، میں نہیں جا سکتا، روٹی ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی عزیز ترین رشتہ دار آپ کا بیمار ہو جائے اور مثال کے طور پر وہ شخص کرناٹک کا ہو اور علاج اور معالجہ بہار میں ہو اور کہے کہ بہار میں بہترین اس بیماری کا ڈاکٹر ہے، وہاں جا کر علاج کراؤ، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ سارا دھندا چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ علاج کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے یا رشتہ دار کی جان بچانے کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا بتائیے کہ کیا کاروبار کا کوئی بہانہ چلے گا؟ بولے گا بھائی جانے دو، بھائی کاروبار جانے دو، یہاں جان نکل رہی ہے، جان بچ جائے تو پوری دنیا ملے گی۔ تو یہاں پر کوئی بہانہ نہیں کرتا حج پر جانے کا بہانہ، یہ بہانے نہیں چلے۔ اگر آپ چلائیں گے تو پھر آپ اپنا شمار یہود و نصارہ میں کر لیجیے گا۔ آپ میں سے مراد وہ جو صاحب مال ہے، جو خرچہ برداشت کر سکتا ہے آنے جانے کا، اور جن کے نام و نفقے ان پر واجب ہے، وہ حضرات مراد ہیں۔ تو اس قسم کے بہانے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے
کچھ بہانے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ابھی کیا وقت ہوا حج پر جانے کا، ابھی جوان ہے، اگر ابھی حج پر جائیں گے پھر حج کرنے کے بعد پھر گناہ کریں گے تو یہ تو بہت بڑا خراب معاملہ ہوگا، لوگ کہیں گے حج کر کر گناہ گاری کرنا۔ لہٰذا کیا کرتے ہیں لوگ بہانا کہ نہیں ابھی جوانی میں نہیں کریں گے، کب کریں گے؟ بڑھاپے میں جا کر۔ کیا کریں گے؟ بڑھاپے میں جا کر۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ نے بڑھاپے کی زندگی دیکھ لی ہے کسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے بڑھاپا کی زندگی ملے گی؟ کیا معلوم ابھی بڑھاپے سے پہلے ہی آپ کا گلا جو ہے ملک الموت آ کر دبا دے۔ تو اسی لیے یہ آپ نہ کہیں کہ بڑھاپے کا وقت آئے گا تب جا کر حج کر لیں گے، نہیں، آپ ابھی کر سکتے ہیں، ابھی کیجیے اور جلدی کیجیے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے، اب جیسے ہی ارادہ کیا وہ پوری طرح تیاری میں لگ جائے، جلدی کرے، اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کون سی بیماری اس کو لاحق ہو جائے یا کون سا ایسا معاملہ پھنس جائے کہ وہ بعد میں نہ جا سکے۔ اسی لیے یہ بہانے چلنے والے نہیں۔ اور اس قسم کے بہانے کر کے انسان جو ہے بہت اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان حج پر جاتا ہے تو کتنی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں کہ جب انسان حج کا یا عمرے کا تلبیہ پڑھتا ہے، کیا تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو جب بھی عمرے کا یا حج کا احرام باندھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ یہ جملہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، دائیں طرف جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ محدث نظام فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخری کنارے تک جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات اس شخص کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اللہ اکبر شریف، دائیں طرف جتنی ساری مخلوقات ہے، محدث نظام نے فرمایا پہاڑ ہے، ٹیلے ہے، درخت ہے، پتھر ہے، اور جتنی ساری مخلوقات ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اخیر تک جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری مخلوقات اس شخص کے ساتھ کیا پڑھتی ہے؟ یہ تلبیہ پڑھتی ہے اور اس کے لیے مغفرت کی پڑھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بائیں طرف کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات اس شخص کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے اور مغفرت کی دعا۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے کہ حاجی کو اللہ نے 400 گھرانے کے لوگوں کو سفارش کا حق دیا ہے۔ 400 گھرانے کا کون سفارش کر سکتا ہے؟ ایک حاجی۔ اور راوی کو شک ہوا تو راوی نے یہ کہا کہ مراد شاید کہ 400 گھرانے ہو، شاید کہ 400 افراد، 400 افراد نہیں، 400 افراد یا 400 گھرانے کی سفارش ایک حاجی کو اللہ نے حق دیا ہے سفارش کرنے کا۔ اسی لیے تو اللہ نے حاجی لوگوں کے لیے یہ فضیلت دی ہے کہ حاجی جب حج پر جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک نیکی کرتا ہے تو 1,00,000 گناہ کا ثواب اسے اللہ تعالیٰ۔ مثال کے طور پر یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھا، اسے 1,00,000 یاسین پڑھنے کا ثواب، اور پھر گناہ تو اس کے معاف ہو ہی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہے
سبحان اللہ، کتنی عظمت اللہ نے حاجی کے لیے کہ اس دن سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ سورج اس شخص کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرا کر ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب حاجی حج کرتا ہے تو وہ ایسا دھلا ہوا آتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے چلا۔ تو اسی لیے حج پر جانے کی آپ تعبیر نہیں کرنا، بہانے نہ کرنا۔ اسی طریقے سے بہانہ یہ بھی کچھ نوجوان کرتے ہیں، چلتے چلتے یہ بات بھی کہہ لوں، نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میرے ماں باپ کو میں حج کراؤں، اس کے بعد کروں گا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب نوجوان پر، اولاد پر حج فرض ہو گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے حج کرے، ماں باپ کو چھوڑے۔ ماں باپ پر لازم کہاں ہے کہ اس کو آپ حج کرائیں؟ اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کے اوپر اگر حج فرض نہیں ہے تو اولاد لازم سمجھے کہ ماں باپ کو حج کرائیں پہلے، نہیں، آپ کے اوپر فرض ہے، آپ پہلے کر کے آئیں، اللہ توفیق دے دے تو ماں باپ کو بھی کرائیں۔ ایک بہانہ یہ بناتے ہیں لوگ کہ پہلے ماں باپ کو کرائیں گے تب جا کر ہم کریں، یہ بہانہ بھی نہیں چلنے والا۔ ایک اور بہانہ آپ سن لیجیے، نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہاں میں اس کتاب اور طاقت رکھتا ہوں کہ حج پر جاؤں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بھی حج پر لے کر جاؤں، اس کے بعد جاؤں، پورا جمع کروں۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی پر حج فرض ہے ہی نہیں، آپ کیوں اپنے اوپر یہ بوجھ لاد رہے ہو؟ میں اپنی بیوی کو بھی کراؤں گا تب جاؤں گا۔ اگر آپ نہیں جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ ساری باتیں آج معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ بہانے سارے جو ہے آج معاشرے کے اندر پھیل رہے ہیں، تعبیریں لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سمجھا کہ یہ مین اور خاص باتیں ہم حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی ایک مرتبہ اپنے خاص گھر بیت اللہ جو آپ کا خاص گھر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ وہاں پر ہم سبوں کو ایک مرتبہ حاضری کی توفیق نصیب فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو ایک مرتبہ وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے حجاج کرام کی حج کو حج مبرور سے نوازے۔ آخر دعوانا